ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کی سیرت میم ہم پڑھ رہے ہیں انگلش اسٹوری 5 جو کون سی پڑھ رہے ہیں، دا سرونٹ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ہم نے بریف سمری جو ہے آتی پڑھ لی تھی کہ جو ہے ریشین ولیج بوائے جس کا نام جراسم تھا، وہ بچپن سے ہی ماسکو میں رہتا تھا۔ وہ ایک بوٹل واشر کے کام پہ ایک شراب خانے میں کام کرتا تھا، پھر ایک سرونٹ لوور سرونٹ ایز اے لوور سرونٹ ایک کے گھر میں مرچنٹ کے گاؤں میں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ولیج چلا گیا، ولیج سے وہ واپس آیا لیکن اس کو کوئی بھی جاب ماسکو میں نہیں ملی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ون ڈے ہی وینٹ ٹو اے مین نیمڈ یوگر who was from his village. This man worked as a coachman with a rich merchant. He had an oily tongue and had earned the favor of his master. He gave Gerasim a hearty welcome. یعنی ایک دن وہ اپنے گاؤں کے ایک بندے سے ملا جس کا نام یوگر تھا۔ وہ ایک رچ مرچنٹ کے یہاں کام کرتا تھا ایز اے کوچ مین۔ اس کی ایک مطلب وہ اس کے بات کرنے کا ایسا طریقہ تھا، وہ جلدی کسی کو جہاں سے اپنے جہاں سے میں لاتا تھا۔ آئلی ٹنگ مطلب بٹرنگ کے طریقے سے کرتا تھا اس کو بات، اور اس نے ارن فیور کیا تھا اپنے ماسٹر سے، اور وہ اس نے بہت ہی خوش آمدید سے جراسم کا ویلکم کیا تھا۔ اس نے اس کو ہی سروڈ ہم ود اے ٹی اینڈ آلسو گیو ہم سم تھنگ ٹو ایٹ۔ جراسم ٹولڈ ہم ہاؤ ہی فیلڈ ٹو فائنڈ اینی جاب ان ماسکو۔ ایٹ دس دا کوچ مین اسٹارٹڈ گیونگ اے لانگ سرمن آن آنیسٹی اینڈ فیتھفلنیس۔ یعنی اس نے اس کو بتایا کہ جرمن نے کہ کیسے مجھے جراسم نے بتایا کہ مجھے ماسکو میں کوئی بھی جاب نہیں مل رہی ہے۔ تو وہاں سے جو یہ ہے یوگر، اس نے اس کو چائے اور بسکٹس بھی دیے کھانے کے لیے۔ اور ایٹ دس یہ جو کوچ مین تھا جس کا نام یوگر تھا، یہ بڑے بڑے لیکچر دینے لگا آنیسٹی کے اور فیتھفلنیس کے۔ ہی سیڈ دیٹ دا ورکرس آر ناٹ جنرلی honest and faithful. That is why they are refused employment when they came back again. However, he said that he would speak to his master for him. It was time for the coachman to take his master to town, so he sent Gerasim away, assuring him that he would speak for him to his master. یعنی اس کو ایشورٹی دیتا ہے کہ جہاں پہ یہ کام کرتا ہے مرچنٹ کے اندر، تو یہ اس کو بولتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا تاکہ تمہیں کام مل سکے۔ اور یوزولی کام ان کو نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ فیتھفل نہیں ہوتے ہیں ماسٹرز کے لیے۔ یہ اس کو یوگر بتاتا ہے جراسم کو۔ Now there was an old man working with the merchant as an all-purpose servant. His name was Polycarpic. Yogurt started convincing his master that Polycarpic had some too old to work properly. He said the old man was no good now and should be dismissed. He added, for there was a young man from his village who was without a job. He could kept him as a man of ورک۔ یعنی اس کو یہ جو ہے جو یوگر ہے، یہ اپنے مالک کو بولتا ہے کہ اس کے مالک کو ایک نوکر تھا جو بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ آل پرپس کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ اس کو بولتا ہے اپنے مالک کو کہ تم اس کو نکالو اور میرے گاؤں کا جو ایک بندہ ہے تم اس کو رکھ لو کام کے لیے۔ بٹ دا مرچنٹ ہیڈ آل سمپتھی فار ہز اولڈ سرونٹ. He did not want to throw him out and leave him there to starve. یعنی مرچنٹ جو تھا، مالک جو تھا، وہ اپنے اس بوڑھے نوکر کو نہیں نکالنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو بہت ہی سمپیتھی تھی اس کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیچارہ بھوکا کہیں پہ مرے۔ However, there was the old man's wife also. He thought it is sin to dismiss his old servant for no reason. یعنی وہ بولتا تھا کہ جو اس کا مرچنٹ جو مالک تھا، وہ بولتا تھا کہ یہ ایک گناہ ہوگا اس کو کسی بھی ریزن سے باہر نکالنے کا۔ مگر یوگر جو تھا وہ اتنا چالاک تھا، اس نے اپنے ماسٹر کو کنونس کیا کہ یہ اس کی بیوی، وہ بوڑھا اور اس کی بیوی کوئی سمپیتھی کے قابل نہیں ہے، اور وہ آنیسٹ نہیں تھے اپنے ورک کے لیے، اور انہوں نے فیو ڈالرز بھی جمع کر لیے ہیں، اور وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں، اور اپنے الارم چلا سکتے ہیں، اپنے خرچے چلا سکتے ہیں۔ ایٹ لاسٹ جو ہے مرچنٹ کنونس ہو گیا، اور اس نے اس کو بولتا کوئی بات نہیں ہے، چلو تم اپنے فرینڈ کو بلاؤ اس کے کام کے لیے۔ وین جراسم کیم ٹو دا یعنی جراسم جب نیکسٹ ڈے جو آیا یوگر سے ملنے کے لیے، یوگرس کو لے جاتا اپنے ماسٹر کے سامنے، اور جراسم کو سمجھاتا ہے کہ اس کو کس ٹائپ کے کام کرنے ہیں۔ ہی آسکڈ ہم ٹو کم دا نیکسٹ ڈے
एंड टेक द पॉलीकार्प्स प्लेस, यानी उसका मास्टर को बोलता है कल से आना और जो पॉलीकार्प्स प्लेस है वो तुम अब लोगे उस जगह। जिरासिम जो था वो बहुत ही खुश था। अब वो उसने कोचमैन को थैंक किया और वो चला गया वहाँ से। लेकिन जो ही वो चला गया उसने कुछ आवाज़ें सुनी इनसाइड द रूम नियर द गेट। जिरासिम न्यू इट वाज, मतलब जिरासिम को पता था कि अब वो रूम उसका होने वाला है, इसलिए वो रुक गया और वो सुनने लगा वहाँ पे क्या लोग कह रहे हैं। वो उसने सुना वट जिरासिम हर्ड गिव हिम अ शॉक, उसको शॉक झटका लगा जो ही उसने बातें सुनी। उसने क्या वहाँ पे सुना, जो पॉलीकार्प्स है और उसकी बीवी है वो रो रहे थे क्योंकि उनको निकाल दिया गया था। बोथ ऑफ देम न्यू इट वाज, ये योगर की चाल है इसके खिलाफ। द वाइफ सेड दैट, ये सब कुछ जो है योगर ने जो प्लानिंग की है मैं अपने मास्टर को बताऊंगी और वो किन किन कामों में उसने चोरी की है वो भी सब बताऊंगी। मगर पॉलीकार्प्स ने उसको बताया कि अपनी बीवी को कि नहीं ये सब कुछ गुनाह होगा बोलने के लिए। द वुमन बर्स्ट आउट सोबिंग, जिरासिम हर्ड ऑल दिस, यानी ये जिरासिम ने सब कुछ सुन लिया। वो जो ही उसने उसको बहुत ही बड़ा धचका लग गया। ही वॉकड बैक टू योगर, उसने योगर के पास चला गया और बोला कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। ही सेड दैट ही वुड लुक, वो अनदर जॉब, कोई दूसरी जॉब ढूंढेगा। और योगर फ्लू इनटू अ रेंज, वो गुस्से में चला गया और अब्यूज़ करने लगा जिरासिम को। विदाउट सेइंग अ वर्ड इन रिप्लाई, जिरासिम जो है वो चला गया उस जगह से और उसका दिल जो है अब हल्का हो गया क्योंकि वो किसी बूढ़े को नहीं निकालना चाहता था और उसकी जगह लेना चाहता था। होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।